اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا، تطوع۔ قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل۔ صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا، وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد میں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8، 10، 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ تراویح نفل، سنت یا سنت موقدہ ہے؟ کتنی ضروری ہے؟ نفل ہے میرے بھائی، سنت تو ہے ہی ہے، سنت تو فرض نماز بھی ہے، نفل ہے۔ تراویح 8 یا 20، یوٹیوب پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ دیکھیں۔ ہمارے نزدیک تو سنت 8 رکعت ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، 20 پڑھے، چاہے 41 پڑھے، کوئی حرج نہیں، نفلی نماز ہے۔ تہجد افضل ہے یا تراویح؟ تہجد، تراویح، قیام اللیل، یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں، اور افضل وقت ان کا تہجد کا ہے۔ میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ سیدنا عمر نے خود تراویح کی نماز شروع کروائی ایک امام کے پیچھے، اور پھر آپ نے فرمایا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو آخری پہر میں اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اور خود چلے گئے۔ حضرت عمر نے جماعت کروائی ہے تراویح کی، خود کو نہیں پڑھی ہے، وہ انہوں نے خود گھاری پڑھی ہے رات کے آخری پہر میں اٹھ کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیا تراویح میں ختم قرآن کرنا سنت ہے؟ دلیل کے ساتھ وضاحت کریں۔ ختم قرآن کوئی سنت نہیں ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے۔ البتہ یہ آتا ہے بخاری میں کہ نبی علیہ السلام رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے 1 to 1، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 دفعہ کیا، اور آپ نے سیدہ فاطمہ کو بتایا اس دفعہ 2 دفعہ کیا، مجھے لگتا ہے اگلے سال میں رمضان میں نہیں ہوں گا۔ تو وہ آپ نے تراویح نہیں پڑھائی تھی بلکہ 1 to 1 کیا تھا۔ بہرحال امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا ہے کہ پورا قرآن مکمل کر لیں، ادروائز صورتیں بھی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں۔ امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں۔ بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئے طاہر بھائی، وہ ریڈ کلر میں، اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی، الموطا امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے، یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں جی، یہ اوپر ہی، یہ نکال کے لیں۔ یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں، الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا، روئرز پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی، دو جھوٹ پار ہو جان گے جی۔ اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں۔ ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں۔ اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں، الموطا امام مالک کا۔ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں۔ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں، لوگوں کو تراویح پڑھائیں۔
اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں صائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک ثقہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی صائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں, لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں. ٹھیک ہے جی, آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان, نماز تراویح کا بیان, اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے, میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں, میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی, یہ والا صفحہ نیچے والا, یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا, یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے, اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی, پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے لے 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں, شبیر بدھس کی. ٹھیک ہوگا جی, سنیں. صائب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے, تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا, اصل لفظ ہے قیام اللیل, اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا, یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے آئیں وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں, ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا, میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراویح 20 یا 8, میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا, بند کمرے 'چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑھ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے, غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے, پڑھیں. ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں. ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے, آپ بھی کریں. ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے, آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں, مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں, مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر. ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا, امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں, سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے, علی نے ساڑی علی نہیں دسی, علی نو پتہ نے تو آڑے علیاں. اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. اللہ کے پیارے حبیب, رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, یہ مسئلہ یاد کر لیجئے, اکثر سوالات آتے ہیں. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, اللہ کے پیارے نبی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے.
لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز، آپ فرماتے ہیں رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے. کتنی؟ اس حدیث میں کوئی قید نہیں. 2 رکعتیں. اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے ساری کو طاق کر لو. اب 2 رکعتیں کتنی پڑھیں؟ آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنا آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں. یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرضی عبادت نہیں ہے. جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے. لیکن جس عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی، جو عمل مسنون کہے گا، جو عمل محمد کریم کا طریقہ کار کہے گا، وہ عمل اللہ کے پیارے حبیب سے 11 رکعت ثابت ہے. اعتراض کرنے والے پھر کرتے ہیں تسی کیڑا مانتے ہو مولوی صاحب بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر 20 نہیں ہوتی؟ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ارے بھائی یہ نفل ہے، آپ 20 پڑھو. اور بیت اللہ میں صرف 20 نہیں ہوتی، آخری عشرے کے اندر کتنی ہوتی ہیں؟ 30 بھی ہوتی ہیں، 33 بھی ہوتی ہیں. ایک وتر پڑھ لے تو 31 بھی بن جاتی ہیں. اس میں آزادی ہے، جتنا چاہے پڑھو. لیکن جو عمل سنت محمد کریم کہلائے گا وہ عمل کیا ہے؟ 11 رکعت. As far as the question is concerned, that is Taraweeh or is Qiyamul Layl during Ramadan, is it fard or is it a sunnah? As we discussed earlier, our beloved Prophet ﷺ said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 3, in the book of Taraweeh, hadith number 2012, and it gives how Muhammad ﷺ offered in the mosque Qiyamul Layl during Ramadan, and people joined him. The next day the news spread, and when he came the next day the full mosque was filled. The third day it was overflowing, and fourth day, purposely, though the mosque was overflowing, he did not come out for Qiyamul Layl, for the Taraweeh, which people call. And when he came for the Fajr Salah, he said, not that he did not know that people were waiting for me, but I purposely didn't come because I didn't want offering the Qiyamul Layl in Ramadan is a fard. So from this hadith we come to know that it is not a fard. But the other hadith of Sahih Bukhari, volume number 3, book of Taraweeh, hadith number 2009, the beloved Prophet said that anyone who offers the night prayer in Ramadan with the belief and seeking Allah's reward, all his past sins will be forgiven. So based on this we come to know, though it's not a fard, it's a very important sunnah, it's sunnat-e-muakkadah. That means a very highly recommended sunnah of the Prophet. Though it's not a fard, it's sunnat-e-muakkadah, very highly recommended sunnah. Our beloved Prophet ﷺ said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Salah, hadith number 472, he said that when a person asks that how should you offer the Qiyamul Layl, the Prophet said that he should offer Qiyamul Layl in 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, and so on. And when he fears that dawn is approaching, he should offer 1 rakat. So all the rakat become witr, become odd. That means you can pray as many as you wish. Later on, have one number, an odd number, so that everything becomes odd. So as far as the number of rakats are concerned, you can pray as many as you wish. But as far as the practice of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is concerned, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Tahajjud, hadith number 1147, that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says that the Prophet, while offering Qiyamul Layl in Ramadan, used to always offer 11 rakat, not more than 11 rakat. And this he used to do even in other months. That means 8 rakat of Qiyamul Layl and 3 rakat of Witr. So it becomes 8 plus 2, 11 rakat. And there are various other hadith which always say that all the hadith that we find of the Prophet ﷺ, whether it be Sahih Bukhari, Sahih Muslim, all of them said that he prayed 8 rakat or this 11 rakat. 11 includes 8 plus 3. And further, the same hadith of Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Tahajjud, hadith number 1147, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, when she says that the Prophet always offered 11 rakat in Ramadan and even other times. And she said that he used to offer 4 rakat. And I cannot narrate to you the time, the beauty and the length of these rakat. And it's to again offer 4 rakat. And I cannot narrate to you the beauty and the length
of these 4 rakat, and then you used to offer 3 rakat, indicating 8 plus 3. But if you read the practice of the Salaf Salihin, of our predecessors, of the Sahabas, the Tabain, Tabi-Tabain, we find from records that they prayed 11 rakat, some prayed 13, some prayed 19, some prayed 23, some prayed 36, some prayed 39 rakats also. And if you read the Musannaf Ibn Abi Shayba, volume number 2, page number 165, 166, it says that the Tabain, when they offered the Qiyamul Layl in Ramadan, which is known as Taraweeh, they offered 20 rakat. Some place it says that they offered 36 rakat. So as far as the rakats are concerned, as the Prophet, the call, the command of the Prophet was that read 2 rakat, 2 rakat, 2 rakat, 2 rakat, as much as you wish, then 1. And as I mentioned earlier in Sahih Bukhari, hadith number 472, volume number 1, you can read as many rakats as you want in 2, 2, 2, and then 1. But if you want to follow the sunnah of the Prophet always offered 8 rakat plus 3. So what is permissible? As many as you wish. 8, 10, 20, 36, no problem. And then followed by 3 witr. But the Prophet offered 8 plus 3, 11. But you can offer as many as you wish.